السلام علیکم ویورز. جاوید خان ہے لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق نے کوئی عوامی یا سرکاری عہدہ لینے سے انکار کر دیا ہے. بظاہر اس کی وجہ انتخابات میں ان کی شکست ہے. کیا آپ ان دونوں حضرات کے اس فیصلے کو ایک اچھا فیصلہ قرار دیں گے؟ جاوید خان صاحب، پہلی بات، میں جب بھی مجھے سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت ہے، پہلی بات. لیکن اکثر میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایکسیپشنز ہیں. یہ ایسا نہیں کہ 100% اچھے باوقار لوگ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں. تناسب بھی ملتا جلتا ہی ہے، چونکہ اسی کوئی امپورٹ تو نہیں کیے کسی پارٹی نے باہر سے. وہی ہے نا، ہم آپ ہی ہیں نا. تو جو تناسب اچھے لوگوں کا ہماری سوسائٹی میں ہے جو بہت کم ہے. آپ کو 2 نمبر پراڈیے چکری ناجائز منافع خور رمضان میں باز نہیں آتے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ہیرا پھیری ہے، ڈبل چھاپ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. جو تناسب ہے اچھے لوگوں کا، وہی تناسب ہے اچھے لوگوں کا پولیٹیکل پارٹیز میں بھی. نون لیگ کے جو چند اچھے لوگ ہیں، کچھ تو چھوڑ گئے. نثار علی خان باوقار آدمی، میں نہیں جانتا، کبھی نہیں ملا، نہ مجھے کوئی شوق ہے ملنے کا. میں تو ویسے ہی سوشلائز کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. شاہد خاقان عباسی ہے وہ، اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں. تو جو باقی جو کچھ بچا ہے اس میں خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے، چونکہ یہاں میں جانتا ہوں، اور یہ بات میں آج پہلی بار نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق دونوں باوقار لوگ، دونوں جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں. ان دونوں میں سے کسی کی کوئی لاٹری نہیں نکلی. یہ اس لیول تک اگر اپنے کام میں آئے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی جان توڑ محنت ہے، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا اس کی وجہ انتخابات میں ان کی شکست ہے، تو کوئی بات نہیں. ہار جیت تو دیکھیں، بات سنیں، دنیا کا سب سے بڑا لیجنڈ ماڈرن ہسٹری میں کسی بھی کام میں کوئی آدمی اتنا بڑا نہیں گزرا. پالیٹکس میں نیلسن منڈیلا، یہ وہ، جو ایک کھیل میں، باکسنگ میں، محمد علی کلے، کیسس کلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. شکست تو انہوں نے بھی کھائی، ایک سے زیادہ بار کھائی، لیکن اس پہ پھر وقار کا، خوبصورتی کا. اور یاد رکھیں پی ٹی آئی کا عروج تھا جب رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی. آئی ریئیکٹڈ، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، چینلز پہ، کالم میں. اس کی وجہ ہے، اتفاق ایسا ہے کہ میرا تعلق ہے لائل پور سے، سو آئی نو دا مین. اسی طرح خواجہ سعد رفیق، ان کی جو والدہ تھیں، ان کے والد کو میں نہیں ملا کبھی، نہ جانا. اس وقت تو آئی واز ویری اسمال، ینگ تھا. مطلب اسمال سے مطلب آئی واز ان مائی ٹینز، یا 20-21 کا ہوں گا، مجھے اب یاد نہیں. تو ان کی جو والدہ تھیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، شی واز ویری کائنڈ ٹو می. تو خوبصورت لوگ ہیں. یہ جس دن پاکستان کی سیاست میں یہ لوگ میجورٹی میں آ گئے، میجورٹی سے مراد میری یہ نہیں کہ 100% یا 90%، یہ جب 50% سے اوپر چلے گئے، 60% یہ ہوگا، پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. اور میں ان پہ لانتیں بھیجنا کم کر دوں گا سیاستدانوں پہ، یا شاید ختم ہی کر دوں گا. نیکسٹ، صدیق احمد ہیں جی اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں اشیاء کی قیمتوں کو لگام ڈالنے کے لیے الگ محکمہ قائم کر دیا. کیا ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ رہی ہیں؟ یہ بس عجیب سا ہی محاورہ ہے. بعض اوقات آپ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہو، نبضیں ڈوب جاتی ہیں، فلاں یہ نبضیں ڈوب گئی ہیں. تو نبض پہ ہاتھ رکھنا
صورتحال کو جاننا ہے، اور وہ یہ کہ عوام بہت تنگ ہیں، لوگوں کی بھاری اکثریت جو ہے، کروڑوں بندہ تو یہاں پاورٹی لائن پہ، اس میں اب مریم کے لیے میں دعا گو ہوں، میرا کوئی کسی کے ساتھ، میں نے ایز انڈیویجولز ان کی پرفارمنس کو، ان کے رویوں کو پرکھا، کامنٹ کیا، مریم اگر ڈیلیور کر رہی ہو میں آؤٹ آف دا وے جا کے، اس کے لیے تو کوئی سافٹ کارنر بھی ہوگا جو اپنا بہنوں بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے، تو اگر کرے. بٹ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے کوئی قابل ذکر فرق پڑ نہیں سکتا جب تک ملک کی اوور آل اکانومی ہیلدی نہیں ہوتی. آپ اس طرح کے میس لے کے جو لوٹ مار بیچ میں کھاتے یہ وہ فلانے، ان چیزوں کو کنٹرول کر کے اس سے کوئی 1-2-3% بہتری آ جائے گی، فنشڈ. یہ ہونا نہیں. یہ نہ مریم کو کوئی بتائے گا نہ سمجھائے گا، چونکہ اول تو نیم خواندہ سے لوگ ہیں. یہ اکنامکس تو بڑا ڈرائی قسم کا سبجیکٹ ہے. مجھے بھی اللہ بخشے میرے والد نے اگر ڈانگ سوٹا نہ کیا ہوتا تو میں تو لعنت بھی نہ بھیجتا، مجھے پسند نہیں، میں نے پریکٹس ہی نہیں کیا. بٹ آئی نو دیٹ جب میکرو لیول پہ جب تک اکانومی جو ہے وہ نہیں سنبھلتی تو اس سے کوئی بہت بڑا تو فرق پڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ریلیف جو اتنی تکلیف میں ہو جیسے ہمارے ہیں بھاری اکثریت، تو اس میں تھوڑا سا بھی ریلیف ملے تو وہ خیر کی بات ہے. اللہ کامیاب کرے مریم کو. زیغم حسین ہیں جی سرگودا سے، وہ کہتے ہیں جی IMF کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے، حکومت اور اس وفد کے درمیان بات چیت کا جلد آغاز ہو جائے گا. اگر حکومت پاکستان IMF کے کو مناسب شرائط پہ قائل کر لے تو کیا یہ اس نئی حکومت کی بڑی کامیابی؟ نہیں، کوئی کامیابی شامیابی نہیں. جو ہارڈ فیکٹس ہیں، ابھی میں نے اپنے پروگرام میں سما والے میں کہا ہے کہ بھائی اپنی بیلٹیں بند، سختی سے کھولنی نہیں، فلائٹ ناہموار ہو سکتی ہے، موسم ناسازگار ہوگا، فلائٹ ہموار نہیں ہوگی. میں اقتصادی فلائٹ کی بات کر رہا ہوں. جو اورنگزیب صاحب کوئی بینکر ہیں جو آئے ہیں، وہ بہت اچھے پروفیشنل طریقے سے بھی اگر کریں گے تو خدا را کسی معجزے کی توقع نہ رکھیں. اپنی سیٹ بیلٹس پیٹیاں کس کے رکھیں. جو پرواز میں کہتے ہیں نا کہ موسم ناسازگار ہے اور فلائٹ ناہموار ہو سکتی ہے، تو ہو سکتی نہیں، یہ ہوگی. تو باقی IMF وغیرہ ان کے تو ان کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ان کی اپنی حدود ہوتی ہیں، اس سے آگے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے کہا نا کہ وہ قائل کر لیں، قائل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ان کے تو بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ بیسک رولز ان کے ہارڈ اینڈ فاسٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کرکٹ دیں تو اور بات ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ ڈفرینس. خاص طور پہ اگر اکانومی کو آپ سادے طریقے سے بیان کریں کہ عوام کو ریلیف ملا، اس حوالے سے میں نے عرض کر دی. آخری سوال ہے جی کریم لغاری ہیں، کریم احمد لغاری کراچی سے. وہ کہتے ہیں معاشی چیلنجز کے پیش نظر صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر نجکاری علیم خان اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنی تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. آپ ان کے اس اقدام پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات میں 2-3 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلی بات میری گزارش ہوگی ذاتی کہ علیم خان نہ لکھا کریں یا بولا کریں. اسی طرح وہ فلانا وہ کریم خان ہے، وہ فلانا ستار ہے، نہ، یہ اللہ پاک کے نام ہیں سارے، اسماء الحسنہ جسے کہتے ہیں. تو عبد العلیم خان، علیم کا بندہ، عبد الستار، ستار کا بندہ، عبد الحفیظ، حفیظ کا بندہ، یہ سارے نام اللہ پاک کے نام ہیں. عبد الکریم، عبد الرحیم، بندہ کیسے رحیم یا کریم؟ نہ، یہ اللہ پاک کے نام ہے. تو احتیاط کیا کریں. یہ ایک بھائی کے طور پہ مشورہ دے رہا ہوں، باقی جو ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے. اچھا،
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جن کے آپ نے نام لکھے، آصف علی زرداری از اے رچ مین، اسی طرح عبدالعلیم خان اگین اے رچ مین، یہ جو پاکی وزیر داخلہ محسن نقوی who is very affluent، میں رچ کی کیٹیگری میں تو نہیں، محسن نقوی کو میں زیادہ جانتا بھی نہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس سینس میں ہی از ناٹ رچ، لیکن اے ویری ویری ایفلوئنٹ مین. تو بہت پازیٹیو بات. اور ایک بات اور یاد رکھیں، پاکستان کی بیوروکریسی ہو یا سیاسی عہدیدار ہوں، وزیر اعظم، یاد آپ کو ایک بار عمران نے کہا تھا کہ اس میں تو میرے گھر کا وزیر اعظم کی جو تنخواہ ہے اس میں تو میرا کچن نہیں چلتا. یہ وہ ظاہر ہے مہمان جو جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس کی اسی حساب سے مہمان نوازی یہ وہ ہوتی ہے. تو بات یہ ٹھیک ہے، اس سیلریز ویلریز کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے آنیسٹلی. مطلب مزے کا خیز ہے، میں آپ کو بتا دوں گا. پتا کہ 22ویں گریڈ کے افسر کی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں سیلری پور پرکس رچ، باقی جو تام جھام یہ وہ سارا وہ جو کھاتا ہے. تو زرداری صاحب کے اس پہلو سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن عبدالعلیم خان کے تو اس پہلو سے ایک دنیا جانتی ہے بے شمار. اس آدمی کا تو میرا خیال ہے ایک ہی مشغلہ ہے. میری ہوتا نہیں، مطلب میں آئی اسموک اور یہ اور وہ کسی کو اسموکنگ کا یہ کوئی اس طرح کی نہ، وہ اس بندے کا تو شوق بھی یہی ہے، ذوق بھی یہی ہے، اس کا مشغلہ بھی یہی ہے. کیا اب جیل میں جا کے پتہ نہیں کروڑ ہا روپیہ خرچ کر کے وہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنایا، جیل سے اس نے کیا لینا ہے؟ تو عبدالعلیم خان کا ٹائپ ہے، جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں جن کا ایک ٹائپ ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، سکون محسوس کرتے ہیں، دے فیل گڈ. تو عبدالعلیم خان کو قدرت نے نوازا ہے. زرداری صاحب بھی ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے جس ٹائپ کا بات میں جانتا نہیں. عبدالعلیم خان کے بارے میں تو چونکہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اس لیے نقوی صاحب کے بارے میں جانتا نہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے وہ اس طرح دولت ان کی کوئی پہچان ہے. وہ ایفلوئنٹ آدمی، بہت خوشحال متمول آدمی، بس ٹھیک ہے. تو کرنی کیا ہے تنخواہ، اوقات کیا ہیں؟ پتا نہیں صدر کو 2 4 10 20 لاکھ ملتا ہوگا تو وہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وزیر کی کیا تنخواہ ہوتی ہوگی؟ میں بلکہ میں چیک کر کے بتاؤں گا نیکسٹ ٹائم آپ. تھینک یو ویری مچ.